اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، آج تقریب کے اصل روح رواں مہمان خصوصی ہمارے ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب جو یہاں تشریف لائے، اور ہمارے پرنسپل مدرسہ غوثیہ رضویہ عمر حسن رازی صاحب پرنسپل بھی ہیں جو ادارہ چلا رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پودا آج سے 7 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنی سربراہی میں یہاں لگایا، جو اب ماشاءاللہ ایک تناور درخت بنتا جا رہا ہے۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ کلاس سے ہیں، وہ بچے جو یہاں لے کر چلے تھے اب ماشاءاللہ ایف تک پہنچ گئے۔ لتراڑ میرے خطے کا وہ مشہور علاقہ ہے جس سے کوٹلی ستیاں آج بھی لتراڑ سے پہچانی جاتی ہے، یہ سچی بات۔ تحصیل کا نام کوٹلی ستیاں ضرور ہے، میں مرکز میں رہتا ہوں، لیکن مجھے فخر ہے کہ آج بھی آپ کو پاکستان کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر کہیں تو آپ کو ایک سلطان کا کوئی ایک جگہ ہے، وہاں سے لے کر یہ ملوڑ ستیاں تک کوئی شخص بھی ہوگا تو کہے گا میں لتراڑ روڈ پر رہتا ہوں۔ حالانکہ وہ صادق آباد سے گزرتی ہے، چنگی سے گزرتی ہے، کھنہ سے گزرتی ہے، علی پور سے، ترلائی سے، لیکن دکانداروں نے اوپر لکھا ہوگا لتراڑ روڈ۔ یہ ہمارا وہ مرکزی گیٹ ہے ہمارے خطے کا، اس گیٹ پر آپ نے یہ پودا لگایا، میری اس تحصیل پر آپ نے احسان کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اپنے لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بالکل ٹھیک کہا حسن صاحب نے کہ میں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو یا باقی تمام جماعتیں، وہ تمام لوگ اپنے اپنے نظریے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب کی منزل اور مقصد اس ملک میں رہتے ہوئے یقینی طور پر اس ملک کی بہتری، بقا، استقامت اور وہ خواب ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے دیکھے، اور یقینی طور پر وہ اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ایک بہترین معاشرے، جو میں آخری جملہ سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ کسی بہترین معاشرے کے قیام کے لیے، کسی بہترین سوسائٹی کے قیام کے لیے، کسی مہذب قوم بننے کے لیے ہمیں مہذبانہ اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ مہذبانہ طور پر ہمیں ایسے درس گاہوں سے گزرنا پڑے گا، ایسے مدرسوں میں سے گزرنا پڑے گا جہاں ہمارے عالم دین اور قرآن مجید فرقان حمید پر اور اس کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر، اس کو حاصل کیے بغیر کبھی بھی کوئی مہذب معاشرہ نہیں بن سکتا۔ میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اگر دوسری قوموں کو بھی آپ اگر کہیں مہذبانہ دیکھتے ہیں تو عمل آپ کے قرآن کے مطابق ان کا ضرور ہوگا۔ اگر وہ زبان سے قرآن کو نہیں مانتے، زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر نہیں مانتے اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے، کامل مضبوط مسلم نہیں رکھتے، لیکن ان کے اعمال میں آپ کو نظر آئے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے دنیا کو، انسانیت کو دست دیا، وہ نظر آئے گا، اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا۔ بعض دفعہ لوگ ٹیکنالوجی دوسرے کی چھپا کر، چوری کر کے اپنا نام لکھ لیتے ہیں۔ بڑی اچھی اچھی کمپنیوں کے آپ پروڈکٹ کی ساری وہ چیز مینوفیکچرنگ کے سارے لے لیتے ہیں مٹیریل، لیکن اپنا ٹیگ لگا کے بیچتے رہتے ہیں، وہ الگ ہو سکتی ہے، لیکن آج سے 1400 سال تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم دین اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے جیسے لوگ ہمیں دیے ہیں، تو ہم اگر ان کے محفلوں میں بیٹھیں گے، ان کے درسگاہوں سے بیٹھیں گے تو ہمارے اندر ایک علم پیدا ہوگا، ایک تعلیم پیدا ہوگی، اور وہ بہترین معاشرے کا قیام، جس طرح انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص کسی صورت پر بہترین معاشرہ کیا ہے، مطلب ہم سب اب باہر چلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے، اچھا یہ سارے مذاہب میں ہوگا، لیکن چونکہ عالم اسلام دنیا کا عظیم ترین مذہب ہے، قرآن دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے عظیم ترین رہنما ہیں، تو یہ شروعات قرآن نے کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، بددیانتی نہ کی جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، اخلاق سے پیش آیا جائے، مل جل کر زندگی گزاری جائے، عاجزی سے گزاری جائے، انکساری سے گزاری جائے۔ یہ درسگاہیں یہ کہاں سے مل سکتی ہیں؟ یہ ان جیسے عظیم رہنماؤں سے ہمیں مل سکتی ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں جو حاصل کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ 2 بادشاہ، وہ کہتے ہیں 10 فقیر ایک گدی پر مٹ سکتے ہیں، 10 فقیر
ایک گدی میں مٹ سکتے ہیں لیکن دو بادشاہ ایک سلطنت میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ان کی سوچ 10 فقیروں میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی۔ انہوں نے کہا میں نے کئی بار دیکھا کہ ایک فقیر کو کہیں سے روٹی ملی اور عین اس وقت دوسرا فقیر آ گیا تو اس نے توڑ کر اس کو دے دی، لیکن میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ کسی سلطان نے اپنی سلطنت کا ایک کونا بھی سیدھے طریقے سے دوسرے سلطان کو دیا ہو۔ اس پر جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، مرے کپے اور خون خرابہ ہوا، اور وہ سوچ ہمیں ڈاکٹر صاحب دے جلالی صاحب کے اس لگائے ہوئے پودے سے مل سکتی، ان کے اس شاگرد سے جو بٹھائے ہوئے جہاں نمائندے پرنسپل ہیں حسن راضی صاحب، ان سے مل سکتی۔ میں کوتاہی ہے میری، میں یہاں سے گزرتا ہوں، میں نے کبھی اتنے اس پودے کی طرف نہیں دیکھا، نہیں رہا۔ میں آج آپ سے جلالی صاحب وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے آپ جہاں بھی بولیں گے، سیاست سے قطع نظر، معاملات سے، چونکہ آپ کا راستہ پوری انسانیت کی فلاح کا راستہ، خطبہ نبوت پر جتنی قربانی آپ حضرات کی ہے، میں آپ کو یقین کریں، میں پارٹی کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کے علماء کرام بھی جب کھڑے ہو کے میں دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ، وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو یہ ضرور کریڈٹ دیتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں کہ بھٹو نے جو اپنے آئین کے اندر، دستور کے اندر، اور اسی لیے اس آئین اور دستور کے اندر یہ بات شامل کی کہ اس ملک کا کی پوسٹ پر، بڑی پوسٹ پر، سربراہ، وزیر اعظم، صدر پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، تمام اداروں کا سربراہ وہ ہوگا جو پورا کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہ شامل ہوا ہے آپ کے آئین اور دستور کے اندر، تو اس لیے ہم اس کے لیے آپ کی قربانی، اور اس وقت کے علماء کرام نے بھٹو صاحب کو قائل کیا، وہ شاید بھٹو صاحب کو اس بات پر لانے کے لیے عالم دین نے قربانیاں دی، بھٹو صاحب کو پوری رات بریف کیا کہ یہ شاید آپ کی لیے جان لیوا ہو، لیکن آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی صرف یہی ہے بھٹو صاحب، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بات تھی۔ تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ مجھ جیسے چھوٹے کارکن کو آپ نے یہاں عزت بخشی اور مجھے بھی اس کا حصے دار بنایا، میں موجود ہوں۔ چاہیے تو مجھے یہ تھا کہ میں جلالی صاحب، ڈاکٹر صاحب کی پوری تقریر سنتا اور پہلے آتا، اور لیکن میں اس پہ معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت نوازش۔